احسان فراموش قسط نمبر 11۔ گھر پہنچ کر 10 برس کی ساری یادیں ایک ایک کر کے اس کے دماغ میں فلم کی طرح چل گئی۔ اس نے ایک ایک کمرے میں ایک ایک کونا دیکھا۔ گرد و غبار، مٹی، دھول، بے ترتیبی اور ایک ویرانہ پن گھر کے اندر سے چھلکتا تھا، لیکن گھر کے ایک ایک کونے سے اس کی اور زاہد کی محبت کے پھولوں کی مہک آ رہی تھی۔ اس کا بیڈ روم ویسا ہی تھا، لیکن لگتا تھا کئی دنوں سے اس کی جھاڑ پونچھ نہیں ہوئی۔ وہ بچوں کا نہایت بے چینی سے انتظار کرنے لگی اور اسی انتظار میں فارغ بیٹھنے کے بجائے اپنے بیڈ روم میں ڈسٹنگ کی، بیڈ کی چادر تبدیل کی، ڈریسنگ ٹیبل پر چیزیں قرینے سے سجائی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر ان کی شادی کی جو تصویر تھی وہ شمائلہ جاتے جاتے اپنے ساتھ لے گئی تھی، لیکن یہ دیکھ کر شمائلہ کے من میں عجیب کیفیت پیدا ہوئی کہ ڈریسنگ ٹیبل پر ان کی شادی کی ایک اور تصویر رکھی ہوئی تھی، جو زاہد نے کہیں اندر البم سے نکال کر بہت اچھے فریم میں لگا کر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے بیڈ کے سرانے کتابوں کے ساتھ ایک ڈائری دیکھی، جو شمائلہ نے یوں ہی اٹھائی اور برگردانی کرنے لگی تو ڈائری کے صفحے دیکھ کر تڑپ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ زاہد اس کے ساتھ بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن اسے زاہد کی محبت کی اس شدت کا اندازہ نہیں تھا جو شدت ڈائری کے صفحات پر اسے بکھری ہوئی نظر آئی۔ زاہد ڈائری کبھی لکھتا نہیں تھا، اور یہ ڈائری اس نے شمائلہ کی جدائی کے بعد لکھنا شروع کی تھی، اور اس نے شمائلہ کی کوئی بات نہیں لکھی تھی، بس ہر روز کی کیفیت تاریخ بار درج کی تھی کہ شمائلہ سے بچھڑنے کے بعد اس کے دن کیسے گزرے، اور اس نے یہ کیفیت بیان کرنے کے لیے کئی پرانے اساتذہ اور جدید شعراء کے اشعار کا سہارا لیا تھا۔ شمائلہ جانتی تھی کہ زاہد خود شاعر نہیں، لیکن لگتا تھا اس نے کئی جگہ خود شاعری کر کے اور ہجر کی کیفیت بیان کی ہے۔ وہ پڑھتی رہی اور اس کی آنکھیں بھیگتی رہیں۔ بچے ابھی تک نہیں آئے۔ اچانک اسے یاد آیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ عابد بھائی اس کی آمد کا سن کر بہت برہم ہو گئے ہوں اور بھابی نے بھی حشر اٹھا دیا ہو، پھر شاید بچوں سے ملاقات نہ کرانے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عابد بھائی اتنے سخت دل کے نہیں ہیں۔ زاہد کا بھی یہی خیال ہے کہ بھائی جان درگزر کرنے والے انسان ہیں، اور بھابی جان نے اگر مخالفت بھی کی تو تھوڑی سی برہمی کے بعد اسے منا لیں گے۔ شمائلہ نے خود ہی سے سوال کیا اور پھر جواب دے کر خود کو تسلی دی اور شدت سے بچوں کا انتظار کرنے لگی۔ کوئی ہے شاید۔ اچانک اس نے گھر کے باہر گاڑی رکنے کی آواز سنی اور اس کے دل کی دھڑکن غیر متوازن ہو گئی۔ معلوم نہیں بچے اس سے کس طرح ملیں گے۔ ایک اندیشہ سا اس کے من میں پیدا ہوا کہ ظاہر اس نے بچوں کی کیفیت نہیں پوچھی تھی کہ اس کے بارے میں کس طرح اور کس انداز سے سوچتے ہیں۔ ابھی پتہ چل جائے گا، اس نے خود میں جواب دیا اور کھڑکی کا پرد تھوڑا سا کھول کر باہر دیکھا۔ باہر شام کی دھندلکیں چھا گئے تھے۔ اسٹریٹ بلبوں کی روشنیاں سڑکوں پر بکھری دکھائی دے رہی تھی، لیکن گھر کے باہر کسی زیرو کے آثار نہیں تھے۔ جو گاڑی رکی تھی وہ کسی کو اتار کر آگے چلی گئی تھی، اور وہ ایسی جگہ رکی تھی کہ شمائلہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ٹیکسی تھی یا کار؟ اس سے بیشتر کہ وہ دروازہ کھول کر باہر جاتی اور بچوں کو دیکھتی۔ وہاں دستک ہوئی۔ کسی نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ زاہد نے کہا تھا وہ اپنے کسی شاگرد کے ساتھ بچوں کو گھر بھجوا دے گا۔ یقیناً اس نے دستک دی ہوگی۔ ٹھک ٹھک، ایک دھیمی سی دستک پیدا ہوئی۔ بچوں کو دیکھنے کا شوق اور انتظار پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف گئی اور اسے دروازے کے دونوں پٹ کھول دیے۔ تم؟ وہ چونکی اور ایک چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا، لیکن چیخ نکلنے سے پہلے ایک فولادی ہاتھ شمائلہ کے دہانے پر تھا، اور چیخ اس کے اندر ہی کہیں گھٹ کے رہ گئی۔ یہ شمس کا ہاتھ تھا، اور اس نے اس طرح شمائلہ کے منہ کو بند کر دیا تھا جیسے کسی کھولتے ہوئے ککر کا منہ بند کر دیا جاتا ہے اور بھاپ رک جاتی ہے۔ شمائلہ کی سانس بھی اسی طرح بند ہو گئی تھی، اور اسے لگ رہا تھا کہ اگر چند لمحے اس کی سانس اس طرح رکی رہی تو مر جائے گی۔ یا اللہ، یہ شیطان پھر کہاں سے وارد ہو گیا؟ اس نے اندر سے فریاد کی۔ تم نے مجھے بہت تڑپایا ہے، آج میں تمہیں تڑپاؤں گا اور تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ شمس نے نہایت وحشیانہ انداز میں قہقہ لگایا۔ شمائلہ کے لیے شمس کا یہ بالکل مختلف، ناقابل فہم اور نفرت انگیز روپ تھا۔ وہ زاہد کا ایک پرانا اور جگری دوست تھا، جسے زاہد اپنے جگر کا ٹکڑا بنا کے گھر لایا، اور پھر شمائلہ نے اس کی خوب خدمت کی اور اس میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اس کی نیت خراب ہوئی۔ مان لیا کہ خوبصورت جوان عورت کو دیکھ کر دل میں فتور پیدا ہو گیا، لیکن اب جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ تو ایک انتہائی وحشیانہ اور مجنونانہ بات تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اور دماغ پر جنون سوار تھا، اور اس صورتحال نے شمائلہ کو لرزا کے رکھ دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کسی لمحے اس کی سانس رک جائے گی۔ وہ تڑپ بھی نہ سکی۔ وہ شمس کے فولادی ہاتھ کی گرفت میں کسمس آئی۔ شمس نے ایک ہاتھ سے دروازہ بند کیا اور شمائلہ کو دھکیلتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں تمہارے منہ سے تاکہ تمہاری سانس جاری رہے، لیکن تم نے اگر ایک آواز بھی نکالی تو یہ تمہاری آخری آواز ہوگی۔ سوچ لو، میں تمہیں موقع دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر شمس نے آہستہ آہستہ ہاتھ کی گرفت کو ڈھیلا کر کے ہتھیلی کو تھوڑا سا اس کے منہ سے ہٹایا اور شمائلہ کے لیے سانس لینے کا راستہ چھوڑا۔
شمائلہ نے ایک گھٹی ہوئی سانس باہر نکالی اور غصے سے بولی، تم کمینے تو تھے ہی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اتنے کمینے ہو۔ جتنا تمہیں معلوم ہوا اس سے میں کئی گنا زیادہ کمینہ ہوں۔ وہ بے غیرتی سے ہنس کر بولا اور شمائلہ کے قریب ہوا کہ دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہا۔ ہٹ جاؤ پلیز، مجھے چھوڑ دو، اس نے شمس کو دھکیلنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو زاہد نے تم پر بھروسہ کیا تھا، وہ سمٹتے ہوئے بولی۔ یہ اس کی غلطی تھی، شمس نے فوراً جواب دیا۔ آج کے زمانے میں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ شمائلہ تڑپی اور بے بس سی ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ ایک زور کی چیخ مارے تاکہ شاید پاس پڑوس سے اس کی مدد کو پہنچے، لیکن اس سے پیشتر کے شمائلہ منہ کھولتی شمس نے جیسے شمائلہ کے ارادے کو بھانپ لیا۔ وہ انگشت شہادت آہستہ آہستہ شمائلہ کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے چپ رہنے کی تلقین کرنے کے انداز میں بولا، میں نے شرط پر تمہاری سانس کھولی ہے کہ تم چیخو چلاؤ گی نہیں، اور جیسا کہ میں نے بولا تھا اگر آواز نکالی تو تمہاری آخری آواز ہوگی۔ پھر وہ شمائلہ پر ہلکا سا دباؤ ڈال کے تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور غور سے شمائلہ کے چہرے کو دیکھا، جیسے ہلکے اندھیرے میں کوئی کتاب کا صفحہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، اس نے شمائلہ کے حسن کی داد دیتے ہوئے کہا۔ واہ ہیلن آف ٹرائی کا چہرہ ہے، لیکن الو ہے زاہد، اسے گالی نہ دے کتے۔ شمائلہ نے دل میں شمس کی گالی کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تب شمس ہنس کر اس طرح بولا جیسے اس نے شمائلہ کی گالی سن لی ہو۔ زاہد کو میرا برا کہنا تمہیں اچھا نہیں لگا نا، لیکن حقیقت ہے کہ وہ الو ہے، گدھا ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر بولا۔ تب شمائلہ کو لگا وہ دست درازی کرنے کے لیے بات چیت کے موڈ میں آ گیا ہے۔ یہ جان کر شمائلہ کو تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ اسے کچھ سوچنے کا موقع مل گیا، اور ہسپتال سے بچے آنے والے تھے، شاید اس دوران بچے آ جائیں اور شمائلہ کی بچت ہو جائے، کیونکہ چیخو پکار سے کوئی فائدہ نہیں تھا کہ دروازے بند، کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا، اور وہ مکمل طور پر ایک درندے کے قبضے میں تھی۔ اگر وہ الو نہ ہوتا تو کبھی مجھے گھر میں نہ رکھتا، پھر اگر اس میں عقل ہوتی اور تمہارے حسن کی قدر ہوتی تو مجھے بھلے مار دیتا، لیکن تمہیں طلاق دے کر میرے ساتھ روانہ نہ کرتا۔ کیا غلط کہا میں نے؟ وہ اس طرح شمائلہ سے مخاطب ہو جیسے اس کا جواب چاہتا ہو۔ یہ کمینہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، شمائلہ نے دل میں سوچا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ وہ اس طرح بولا جیسے شمائلہ سے گفتگو کر رہا ہو۔ شمائلہ نے دل میں بھی کوئی بات سوچنا بند کر دی، اس کے خیال سے کہ اس کے مد مقابل خبیث آدمی اس کے دل کی ہر بات کا جواب دے رہا تھا۔ اب سنو، میں ٹرین سے اتر گیا تھا، وہ جو تمہارا بھائی بن گیا ہے فرید الدین، اس کے ساتھ جب میں ایک اسٹیشن پر اترا تو اس نے مجھے دھمکی دے کر کہا تھا کہ وہ تمہیں اپنے گھر میں رکھے گا بہن بنا کر، اور کوئی غلط کام کرنے پر اس نے خطرناک نتیجے کے لیے تیار رہنے کا الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ بندے کے ہوتے ہوئے دال نہیں گلے گی میری۔ شمس نے بتایا۔ دال تو اب بھی نہیں گلے گی تیری شیطان آدمی، شمائلہ نے کچھ سوچ کر دل میں کہا۔ کیسے نہیں گلے گی؟ وہ بے ساختہ بولا۔ اب تو دال بھی میرے قبضے میں ہے، مرغی بھی اور مچھلی بھی۔ اصل میں تیرا کچھ حساب رہتا ہے جو میں اس گھر کے اندر آرام سے چکانا چاہتا تھا، لیکن تم نے چکانے نہیں دیا، آج وہی چکانے آیا ہوں۔ نہیں نہیں، تم میرے قریب نہیں آنا، شمائلہ نے اسے پرے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور شمس کے ارادے کو بھانپ کر تڑپ گئی جیسے مچھلی بن پانی کی تڑپتی ہے۔ کہتے ہیں مچھلی دو طرح کی اچھی لگتی ہے، شمس بولا، تیرتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے، لیکن لوگ بھول گئے اصل میں ذائقہ اس کے کھانے میں ہے۔ یہ کہہ کر شمس ایک جانور بن گیا اور اس طرح جھپٹ پڑا جیسے بھیڑیا بکری پر جھپٹتا ہے۔ شمائلہ کو بچپن کا وہ چمگادڑ یاد آ گیا جس نے اس کے ایک عزیز کے چہرے کی کھال ادھیڑ دی تھی۔ اسے لگا آج وہ بھی زخم ہو کے مسخ ہو جائے گی، چیخنے چلانے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس وقت شمائلہ نے اللہ سے مدد مانگی، اپنے اعصاب کو قابو میں کیا، اپنی بکھری ہوئی قوت کو سمیٹا، اپنے دماغ پر زور دے کر عقل سے کام لیا، تو معلوم نہیں کہاں سے طاقت اس کے اندر آئی اور اس نے پوری قوت سے ایک کک حملہ شمس کو جو لگائی تو شمس تکلیف سے دھاڑا، اس کے دونوں ہاتھ جھٹکے سے کھل گئے اور وہ اس طرح تڑپا جیسے کتے کی دم پر کسی نے پاؤں رکھ دیا ہو۔ وہ بھی سنبھلنے نہ پایا تھا کہ ایک بلہ شمائلہ کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گھما کے بلہ شمس کے سر پر دے مارا، فوراً ہی دوسرا بلہ پڑا۔ شمس متزلزل ہو گیا اور اس سے پہلے کہ وہ گرتا پڑتا پلٹ کر شمائلہ پر جھپٹتا کہ باہر کسی گاڑی کی رکنے کی آواز آئی جس میں زاہد نے اپنے شاگرد کے ساتھ بچوں کو گھر بھیجا تھا۔ بچے باہر اسے پکارنے لگے، امی امی امی۔ شمس کو چونکہ گھر کے تمام راستے معلوم تھے اس لیے وہ عقبی دروازے سے فرار ہو گیا اور حواس باختہ شمائلہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور بچوں کے لیے دروازہ کھول دیا۔ پھر آؤں گا، شمس بھاگتے بھاگتے دھمکی دے گیا۔ دروازہ کھلتے ہی اینی اور علی ماں کو دیکھ کر بے اختیار ماں کی طرف لپکے۔ شمائلہ بھی تیزی سے بچوں کی طرف بڑھی۔ زاہد کا جو شاگرد بچوں کو لے کر آیا تھا وہ ماں بچوں کا ملاپ دیکھ کر دروازے سے لوٹ گیا۔ اس وقت شمائلہ کی حالت بہت خستہ تھی،
بال بکھرے اور کپڑے چرمرائے ہوئے اور گالوں پر نیل کے نشان، جیسے کسی کتے نے کاٹ لیا ہو۔ شمائلہ کے نزدیک شمس پاگل کتا ہی تو تھا، لیکن اس پر اس نے کتے کے بارے میں مزید کچھ نہیں سوچا۔ بس بے اختیار دونوں بچوں کو ایک ساتھ بازو میں لے کر زور زور سے بھینچنے لگی۔ بچے بھی ماں سے چمٹ کر ماں کا منہ چومنے لگے۔ شمائلہ نے بچوں کو کچھ نہیں بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک شیطان آیا تھا۔ بس حفظ ما تقدم کے طور پر دروازے کے اندر سے کنڈی لگائی، عقبی دروازوں کو بھی چیک کیا اور بچوں کو لپٹاتے ہوئے پلنگ پر لے گئی اور دونوں کو سینے سے لگا کے خوب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور دونوں بچے بھی ہچکوں کے ساتھ رونے لگے۔ امی آپ کیوں چلی گئی تھی؟ علی نے ہچکیں لیتے ہوئے کہا۔ امی آپ کہاں چلی گئی تھی؟ یہی سوال اینی نے بانداز دیگر روتے ہوئے پوچھا۔ میں کہیں نہیں گئی تھی بچوں، میرا دل تم لوگوں کے ساتھ تھا۔ شمائلہ کی بھی ہچکیں بے قابو ہو گئی۔ اس نے دونوں کو زور زور سے بھینچا اور بار بار ان کی شکلیں اس طرح دیکھنے کی جیسے کوئی کسی کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ میں صدقے جاؤں، میں قربان جاؤں، کتنے کمزور ہو گئے تم دونوں، چھوٹا سا منہ نکل آیا ہے۔ وہ بچوں کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگی، سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے نا، میری وجہ سے تم پر مصیبت آئی ہے، لعنت ہے مجھ پر، ہزار لعنت، میں کتنی بری ہوں نا بری۔ ہے علی، یعنی بولو، تمہاری ماں بہت بری ہے نا؟ کیوں علی؟ نہیں امی آپ بہت اچھی ہیں، علی نے کہا اور شمائلہ نے انگلی کی پور سے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، سچ؟ ہاں، علی نے آہستہ سے کہا۔ تم کیا کہتے اینی؟ تم بھی مجھے اچھا سمجھتی ہو کیا؟ اس نے اینی کو قریب کیا اور سینے سے لگا کے پوچھا۔ ہاں امی آپ بہت اچھی ہیں، اینی نہایت معصومیت سے بولی اور شمائلہ نے ایک آہ بھری اور اینی کو زور سے لپٹاتے ہوئے بولی، میں صدقے جاؤں، اب بھی مجھے اچھا سمجھتے ہو تم لوگ، لیکن تمہارے ابو تو مجھے بہت برا سمجھتے ہوں گے، ہے نا؟ اس نے دونوں بچوں سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ بولو نا، ابو کیا کہتے ہیں؟ میں بہت بری ہوں۔ دونوں کچھ دیر چپ رہے، پھر اینی ننھی سی آواز میں بولی، ابو کہتے ہیں آپ بہت اچھی ہیں۔ کیا؟ شمائلہ چونکی اور پھر پوچھنے لگی، کیا واقعی ابو کہتے ہیں کہ میں بہت اچھی ہوں؟ نہ نہ نہ، ابو کبھی ایسا نہیں کہہ سکتے۔ ہاں امی ابو کہتے ہیں آپ بہت اچھی ہیں، علی نے کہا۔ وہ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں اور یاد کر کے روتے تھے، اسی لیے بیمار ہو گئے۔ وہ خدایا، علی کی بات سن کر دہل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا کلیجہ پھٹ کر باہر آ جائے گا۔ کتنے اچھے ہیں تمہارے ابو، بیٹے کتنے اچھے ہیں۔ وہ جذبات پر قابو نہ پا سکی۔ شمس انکل گندے ہیں امی، مان اینی اپنی توتلی زبان میں بولی۔ اس کا نام نہ لو بیٹی، شمائلہ نے تڑپ کر اینی کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی، اپنی پاک اور معصوم زبان پر اس ذلیل کا نام نہ لاؤ بیٹی، میں اسے ماروں گا۔ علی نے مٹھیاں بھینچ کر غصے میں کہا۔ ماروں گی تو میں بھی اسے بیٹے، شمائلہ ایک دم لاوا بن کر دانت پیستے ہوئے بولی، میں اسے ایسی جگہ ماروں گی جہاں وہ پانی نہیں مانگے گا، نہیں چھوڑوں گی۔ امی، علی نے ماں کی مختلف شکل دیکھی تو پکار اٹھی، امی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اب کہ علی بھی ماں کی کیفیت دیکھ کر چونکا، آپ نفرت کرتی ہیں نا اس سے؟ ہاں بیٹے، شمائلہ اپنے حواسوں میں آتے ہوئے بولی، شدید نفرت۔ میں نے زندگی میں صرف ایک بار محبت کی ہے بچوں، اور وہ تمہارے باپ، اور میں نے زندگی میں ایک ہی بار نفرت کی ہے، اور وہ اس خبیث آدمی سے جس نے ہمارا ہنستا بستا گھر برباد کر دیا۔ اس نے دوبارہ اپنی مٹھیاں بھینچ دی اور مجسمہ انتقام بن کر بولی، میں نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن زندگی میں اب پہلی مرتبہ کسی سے انتقام لوں گی اور یہ میرا عہد ہے۔ بچے حیرت و استعجاب کا نمونہ بن کر ماں کو ٹکر ٹکر تکنے لگے۔ ماں خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ ماں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ہسپتال سے زاہد علی کا ٹیلی فون تھا۔ رات بھر بچے اپنے ماں کے گھر میں ماں کے ساتھ رہے۔ شمائلہ نے بچوں کو کلیجے سے لگا کے خوب دل کی حسرتیں نکالی۔ بچوں نے بھی رات جاگ کے ماں سے باتیں کرتے ہوئے گزاری۔ شمائلہ کو اس بات کا صدمہ ہوا کہ بچوں کی پڑھائی میں تسلسل نہیں رہا تھا۔ وہ بچے جو ایک دن بھی اسکول کا ناغہ نہیں کرتے تھے، اب تایا کے گھر جا کے ایک دم اسکول سے دور ہو گئے تھے، اور شمائلہ کے لیے بات انتہائی تکلیف کا باعث تھی کہ جن بچوں کا باپ لوگوں کی جہالت دور کرنے کی کوشش میں ان کی تاریک راہوں میں علم اور روشنی کے چراغ جلا رہا تھا، اس کے اپنے بچے تعلیم سے محروم ہو رہے تھے، اور اس کے لیے شمائلہ خود کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اپنے آپ کو کوسنے دے رہی تھی۔ تاہم وہ بچوں کی تعلیم کا تسلسل قائم کرنے کے بارے میں پکا منصوبہ بنا کے پھر گھر چھوڑنا چاہتی تھی۔ ہر چند کے گھر چھوڑنے کا تصور اس کی روح کانپ جاتی تھی۔ اس کا بنا بنایا ہوا اپنا سجایا ہوا گھر اب اس کا نہیں تھا۔ آج وہ اپنے ہی بنائے ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے سجائے ہوئے گھر میں کسی اجنبی کی طرح آئی تھی۔ شمائلہ نے اس گھر میں ایک رات بچوں کے ساتھ گزاری اور زاہد نے اسپتال سے فون کر کے اسے بتایا کہ وہ کچھ دن بچوں کے پاس ہی رہے۔ زندگی میں آگے جو قدم اٹھایا ہے وہ اس کے اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ شمائلہ نے زاہد کا فون آنے پر اسے شمس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ اس نے کس طرح شمائلہ پر حملہ کیا تھا۔ وہ یہ بات اسے بتانا بھی نہیں چاہتی تھی کہ زاہد پہلے ہی بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ اس کا چہرہ بجھ گیا تھا، رنگت زرد پڑ گئی تھی اور جسم آدھا بھی نہیں رہا تھا۔
शुमाइला से मुलाकात के वक्त बार बार वो इस अंदेशे का इजहार कर रहा था कि मालूम नहीं वो अस्पताल से जिंदा वापस घर जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसका दिल बहुत मजरूह और मखदूश हो चुका था और इसके जो कल्बी टेस्ट हुए थे इनकी रूह से दिल मुरम्मत और रफूगरी के काबिल भी नहीं रहा था। और वो अयादत को आने वाले पढ़े लिखे लोगों को दिल की कैफियत बताते हुए अक्सर मसफ़ी का ये शेर पढ़ देता था, मसफ़ी हम तो समझते थे कि होगा कोई जख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। और जब शुमाइला ने इसकी कैफियत पूछी तो शुमाइला को भी जाहिद ने यही शेर सुनाया था और शुमाइला का कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। अब जबकि शुमाइला जाहिद के दिल की कैफियत और खदशात से वाकिफ थी तो वो शम्स के हवाले से कोई बात करके इसे मजीद दुख और सदमा नहीं पहुंचाना चाहती थी। शुमाइला ने तहिया कर लिया था कि अब आने वाले वक्तों के तमाम हवादिस का तन्हा ही मुकाबला करेगी। ताहम इसकी गमज़दा ज़िंदगी में ये 2 दिन बहुत आर्जी खुशी के आए थे कि इसके बिछड़े हुए बच्चे इससे आन मिले थे और इसने अगला दिन और अगली रात भी बच्चों के साथ गुजारी थी। अपने हाथ से खाना पका के बच्चों को खिलाया था और जाहिद के लिए भी परहेजी खाना बना के इसके शागिर्द के हाथ अस्पताल पहुंचाया था। लेकिन खुद अस्पताल नहीं गई थी कि जाहिद ने टेलीफोन करके मना कर दिया था, क्योंकि बड़े भाई और इनकी बेगम भाभी अलमास ने शुमाइला की आमद की वजह से अस्पताल ही में इसके सामने बहुत हंगामा कर दिया था और इन्हें शुमाइला की एक मुतलका की हैसियत से वापसी कतई नापसंद थी और अब वो नहीं चाहते थे कि बच्चे किसी भी तरह शुमाइला की तहवील में रहें। ताहम शुमाइला 2 दिन से घर में एक आर्जी जन्नत में खुद को महसूस कर रही थी कि इसका अपना बनाया हुआ घर था, जिस घर की एक एक ईंट पर मोहब्बत के फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी और इसके अपने बच्चे इसके पास थे जिनको बार बार चूम कर और गले से लगाकर अपने दिल की हसरत निकाल रही थी। लेकिन ये आर्जी खुशी कब तक इसके नसीब में है इसे मालूम नहीं था। एक खदशा हर वक्त इसे लगा रहता था और वो हर आहट पर घबरा जाती थी कि शायद भाईजान और भाभी आए हैं जो किसी भी लम्हे इसे कान से पकड़कर घर से निकाल बाहर करेंगे। और ये खदशा इसका बेबुनियाद भी नहीं था।